سامعین و ناظرین، پہلی ریکارڈنگ میں آپ نے رافضیوں شیعوں کے بڑے میاں کی تمام کہانی سنی کہ وہ جن کو معصوم کہتے ہیں ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں میں ان کے چھوٹے میاں جو ہیں ان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ بڑے میاں کی بکواسات تو جو تھیں وہ آپ سن چکے، اب چھوٹے میاں کی بکواسات سنیں، انہوں نے ان سے سبق لیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے متعلق، یہ کیا کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق، کیا کہتے ہیں اہل بیت کے متعلق، کیا کہتے ہیں صحابہ کے متعلق۔ یقین سے کہتا ہوں آپ سننے کے بعد مرزائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، سب کو بھول جائیں گے۔ جو خدا کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، رب العالمین کے ساتھ کی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ لعنت صرف انہی کے حصے میں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر میں آج کے ان کے مجتہدین، علماء، ذاکرین، نوحہ خاں، آیات اللہ، یہ ان کا لقب عام چلتا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جی، یہ اللہ کی آیتیں پھر رہے ہیں زمین پہ، دیکھنا یہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حشر کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، معاذ اللہ۔ تو یہ آیات اللہ، یہ کیا کفریات بکتے ہیں، کیا توہینیں اور گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر زمین پہ کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جیتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ جی رہے ہیں، اور الٹا لوگوں کو گستاخ، اہل بیت کا بے ادب، دشمن، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کرتے ہیں۔ آج نکے میاں صاحب کی کہانی سنیں کہ یہ نکے میاں صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں کلپ بھی پیش کروں گا، وہ عام چل بھی رہے ہیں، لوگوں تک تقریباً پہنچے ہوئے ہیں۔ میں پنجابی میں، اردو میں ان کا سادہ مفہوم سمجھاؤں گا تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور جو وہ کلپ والا ہے، وہ جو بھونک ٹونک کرتا ہے، تو اس کا نام بھی بتاؤں گا، ضلع بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کوئی شہنشاہ نقوی ہے کراچی کا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا توہین کرتا ہے، کیا ان کے ساتھ وہ کہتا ہے ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ اب ظاہر بات ہے، یہ تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو آپ ظاہر بات ہے میرے بھائیو، افضلیت ہوتی ہے ثواب اور جزا زیادہ ہونے کا میں، کہ ثواب اور جزا زیادہ ہو، یہ افضل ہے اس سے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کو قرب زیادہ رکھتا ہے، ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے۔ اب ثواب اور جزا زیادہ پاتا ہے تو کس وجہ سے پاتا ہے، اللہ کا قرب کس وجہ سے زیادہ لیتا ہے، کہ اس کے اندر صفات عالیہ، اعلیٰ عمدہ صفات جو اللہ کے قرب کا سامان ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جس کے اندر جتنا زیادہ ہوں گی وہ اتنا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت،
جس میں جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا افضل ہوگا. کیوں؟ کہ جتنا معرفت اور محبت زیادہ ہوگی اتنا تقوی زیادہ ہوگا. اور اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تم سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے. جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے اتنا بڑی فضیلت ہوتی ہے. جب تمام انبیاء علیہم السلام سے مولا علی کو یہ افضل مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی معرفت اور محبت حضرت علی سے کم ہے، حضرت علی کے اندر زیادہ ہے. اس کی وجہ سے پھر تقوی ان انبیاء کا کم ہے اور مولا علی کا تقوی زیادہ ہے. اب خود آپ فیصلہ کریں کہ جب آپ کہیں گے انبیاء علیہ السلام کی پرہیزگاری کم ہے، اور کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ انبیاء کو عاصی اور نافرمان خدا کا کہنا درست ہے، لیکن کہو سنت کام میں. تو اس کا کیا انبیاء علیہ السلام کی یہ توہین نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تقوی اور پرہیزگاری میں کم بتانا، مولا علی کو زیادہ بتانا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ تو اللہ کا چناؤ ہیں، اللہ کا چناؤ ہے نا. تو جو اللہ کا چناؤ ہے وہ ان کے چناؤ سے کم ہے. انہوں نے چنا مولا علی کو، اللہ نے چنا انبیاء کو، تو ان کا چناؤ اللہ سے بڑھ گیا. انہوں نے چنا. یہ جو کہتے ہیں انبیاء سے افضل، یہ بنا رہے ہیں، خدا تو نہیں بنا رہا. میں بوٹی پینے والوں سے پوچھتا ہوں ون کے نیچے بیٹھ کر، جن کو اپنی پتہ نہیں ہوتا کہ شرمگاہ پر کپڑا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جن کا منہ علی سے نہیں ملتا، جتنے بول رہے ہیں کلپ آپ دیکھیں گے، ان کی ایک بھی ان میں نہیں ہے کہ جس کی وضع اہل بیت کے ساتھ ملتی ہے. ایمان سے کہتا ہوں ایران کے مجوسیوں سے ان کی وضع ملتی ہے، ساری شکل ان کی ملتی ہے. ایک نہیں ہے جس کی داڑھی ملتی ہو مولا علی کے ساتھ، جس کی مونچھیں ملتی ہوں. لیکن ایک طرف یہ لوگ انتخاب کریں مولا علی کا اور اس کو بنائے خدا سے اپنا انبیاء علیہ السلام تو تسلیم سے افضل. تو یہ ان کا انتخاب، اور خدا پاک انتخاب کرے انبیاء علیہ السلام کا اور یہ پھر بڑھاتے ہیں اس سے. تو انبیاء علیہ السلام کی توہین یہ شہنشاہ نقوی صاف کر رہا ہے. اور یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کہ پرانوں نے یہی لکھا تھا، وہ پہلی نشست میں حوالے دے چکا ہوں، اور آج والے یہی بھونکتے ہیں. تو اگلی بات، اب اگلا ان کا مجتہد آ رہا ہے جی، وہ بھی معصوم ہے کیونکہ اصل معصوم یہی ہیں جی. یہ کہ وہ نجم الحسن شیرازی ہے بھلوال سرگودے کا. اب وہ صحابہ کرام کے متعلق، خصوصاً 3 صحابہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے. اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینو، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لینو. خرچہ بھائی انہاں کے 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ ہے. مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں. منشائے خدا بند کا احساس بڑا، 9 لاکھ کو ورنہ میرا یہاں. وہ شعر پڑھ رہا ہے، اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں. ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو، کمینے ہمیں کہہ رہا ہے سنیوں کو. لیکن ہم اپنی فکر کیا کریں جب خدا کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ اللہ سے لڑتے ہو کرو شرم کمینوں، اجداد تمہارے ہیں فدق چور لعینوں.
یعنی ابو بکر و عمر عثمان پاک وہ باغ فدق کے چور ہیں، تو تمہیں شرم نہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی لعینو؟ اجداد تمہارے بڑے جو تھے وہ تو فدق کے چور ہیں، انہوں نے ڈکیٹی کی ہے۔ وہ جس طرح حامد رضا سلطانی بھوکا، یہ اس طرح کتا بھوک رہا ہے۔ مر جاؤ گے جس طرح وہ مارے گئے تینوں، یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ 298 والی دفعہ اس پر لگتی ہے، اور پہلی پر 295 سی لگتی ہے۔ میں 7 دفعہ بتاتا جاؤں کیونکہ وہ نبیوں کی توہین ہے، اور نبیوں کی توہین یہ آئی جو 295 سی ہے، تعزیرات کی جو تشریحات ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں، لہذا 295 سی نبی علیہ السلام کی توہین پر جس طرح لگتی ہے، اسی طرح دوسرے انبیاء کی توہین پر بھی یہی لگتی ہے۔ یہ تشریحات میں موجود ہے، تعزیرات پاکستان کی تشریحات میں یہ بات موجود ہے، لہذا پہلے پر 295 سی لگتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے دوسروں کو افضل بتانا یہ سراسر توہین ہے۔ ہمارے علماء مشائخ یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی کہے فلاں علم میں زیادہ ہے نبیوں سے تو وہ گستاخ ہے، کہے تقوی سے زیادہ ہے گستاخ ہے، کہو بہادری میں زیادہ ہے گستاخ ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے جو شخص کسی غیر کو بڑھائے گا وہ ان کا گستاخ قرار پائے گا، اور گستاخ انبیاء اور گستاخ نبی سید الانبیاء پر 295 سی لگتی ہے۔ اور یہ نجم الحسن شیرازی جو ہے لوگوں کا شرازہ بکھیر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ سے لڑتے ہیں اجداد فدق چور، یہ چور ڈاکو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور عثمان کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے، اور پھر اس لعین کو پتہ نہیں ہے لعین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا جو ان 3 بزرگوں نے کیا تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ تقیہ کیا تھا، ان کو کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی نے وراثت نہیں بنایا ڈر کے مارے، تو ادھر بھی کہہ دو نا کہ 3 نے بھی ڈر کے مارے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے اٹھ پڑتے کہتے کیوں وراثت دے رہے ہو، تو ڈر کے مارے ایسا کیا، تو یہی ڈر والی بات 3 کے بچانے کے لیے کر لو، اب بکواس کیوں کرتے ہو؟ جواب دو آپ اس بات کا۔ تمہارا یہ ڈر اور تقیہ جو بھوک اٹھا رکھی ہے تم لوگوں نے، ادھر لگاؤ نا۔ اب مولا علی بھی باغ فدق کے چور تمہارے کمینے نظریے کے مطابق بنیں گے، تم اہل بیت کے بھی گستاخ بن گئے۔ حسن حسین نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر عمر نے باغ فدق کے ساتھ کیا تھا۔ اب حسن حسین بھی تمہارے خبیث اور کتے مذہب میں کیا بن گئے؟ چور بن گئے۔ بتاؤ، تم نے اہل بیت کی بدترین بے عزتی کی، یہی لعنت پڑتی ہے جب کوئی صحابہ کا یا بزرگ کا گستاخ بنتا ہے تو پھر سب کا گستاخ اس کو بننا پڑتا ہے۔ 3 نمبر کوئی کامران عباس بی اے لاہور ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے قاتلان حسین ہوئے، گیتا پڑھنے والے عزادار ہوئے۔ قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتلان حسین، گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ یعنی قرآن نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے والے جو ہیں وہ تو حسین کے قاتل بنتے ہیں، اور جو گیتا ہندوؤں کی ہوتی ہے نا گیتا، تو گیتا پڑھنے والے جو ہیں وہ حسین کے عاشق بنے ہیں۔ لاکھ لعنات ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے۔ حضرت صاحب مطلب یہ نکلے گا تمہاری گیتا ہے کیونکہ عزادار تم ہو، عزادار مطلب ہے ماتمی، تو ماتمی بنتے ہیں گیتا سے، تم خود کہہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم گیتا والے ہو، قرآن والے نہیں ہو، کیونکہ قرآن والوں کو تم کہہ رہے ہو قاتلان حسین۔
تو اس کا مطلب صاف نکلا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارا نہیں، تمہاری گیتا ہے، کیونکہ ماتم تم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری گیتا ہے، اور جو گیتا کو مانے قرآن کو نہ مانے اس پر کون سی دفعہ لگے گی؟ 295 اے لگے گی. یہ توہین ہے قرآن کی. جی ایک ہے 295 سی، ایک ہے اے. یہ 295 اے لگے گی ادھر. اگلا نمبر ہے علی باقر نقوی، وہاں کھارا پتوں کی کا علاقہ ہے. قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے. کیا مطلب؟ اللہ کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا. اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا ماننے والے جنت جائیں گے. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے، علی کو خدا ماننے والے جنت میں جائیں گے. خدا ماں. اب آگی بات، اب یہ علی کو خدا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ علی کو خدا کہہ رہا ہے. یہ بدترین کفر ہے یا نہیں؟ اچھا ادھر دیکھو، جب علی کو خدا کہو گے، علی کو خدا کہو گے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی عبادت کرتے رہے، کیونکہ خدا کی عبادت نبی پاک نے کی. 1.25 لاکھ نبی خدا کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینے کے لیے اور خود بھی کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی علی کی عبادت کی، اور رسول اکرم نے بھی علی کی عبادت کی، اور بیٹی اپنی علی کو دی حضور نے تو خدا کو دی، کیونکہ وہ خدا ہے. تو حضور نے اپنی بیٹی خدا کو دی. اب ایک طرف تو خدا کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے لم یلد ولم یولد، وہ جسم سے پاک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے. رسول ایک طرف تو یہ کہتے تھے لوگوں کو، دوسری طرف علی کو خدا کہہ رہے ہیں اور بیٹی مت دے رہے ہیں ان کے مذہب کے مطابق. تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہے. ان خبیث لعین یہ کیا بھونک رہا ہے؟ جب علی کو خدا کہو گے تو اس کا صاف مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی کی بندگی کرتے رہے. علی خدا ان کا داماد بن گیا. وہ اللہ خدا رسول اکرم کا داماد بن گیا، کیونکہ علی خدا ہے اور علی داماد ہے. پھر حسن حسین کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے. جب علی خدا ہے تو لم یلد ولم یولد کیسے ہوگا؟ علی اللہ کی تو شان ہے، اس کے نہ بچے ہیں نہ مائی باپ. وہ علی کے مائی باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ مرزائیوں کو کافر کہا جاتا ہے ان کے سامنے، ان کے ہوتے ہوئے. یہ تو مرزائیت ان کے سامنے ان کی لونڈی ہے. بتاؤ، جب علی خدا بن گئے تو علی کا باپ ہے کہ نہیں؟ ماں ہے کہ نہیں؟ ہے اولاد ہے کہ نہیں؟ تو لم یلد ولم یولد قرآن میں آ رہا ہے، لم یلد ولم سورۃ اخلاص میں موجود ہے.
تو ایمان سے بتانا، ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس کو مانتے ہیں خدا جس کا باپ بھی ہے، جس کی ماں بھی ہے، جس کی اولاد بھی ہے. ایک طرف تو یہ ہے، رسول اکرم پر یہ الزام دیا. وہ اس سے بڑے اور کفر کیا ہوں گے اور گستاخیاں کیا ہوں گی؟ اس پہ کیا لگتا ہے؟ اس پہ 295 سی لگتی ہے، جیسے پہلے پہ لگتی ہے. اس کے بعد آتا ہے قیصر عباس شکرگڑھ کا. یہ کہہ رہا ہے قیصر عباس شکرگڑھ، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. اب جتنے نبی سید الانبیاء سے لے کر باب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، وہ سب کے سب حضرت عباس عالمدار جن کو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ سب انہوں نے جھوٹ کی کہانیاں بنا رکھی ہیں. بازو کٹ گئے اور پانی لینے گئے ہوئے تھے، یہ سب جھوٹ کی کہانیاں. یہ کہہ رہے ہیں سب عباس کے فقیر ہیں. نبیوں کو عباس علمدار کا فقیر کہنا، منگتا کہنا، در کا گدا کہنا، یہ توہین انبیاء نہیں ہے. تو بتاؤ توہین کس کو کہتے ہیں؟ اس پر کیا لگتی ہے؟ تمام انبیاء کی گستاخی کی سزا، دفعہ 295 سی. اگلا نمبر، ضمیر نقوی کراچی کا. جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے اتنے ہی عرب میں نبی آئے، لیکن یہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عرب میں صرف 2 نبی آئے، اسماعیل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ نبی کا معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں، اسی لیے ماننے کو تیار نہیں. ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اسی لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان، اپنے حدود میں، اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے 24,000 کی تعداد بنے گی. 1,00,000 کی تو بات ہی نہ تھی. یہ سب خاموش نبی ہیں. ابو طالب تک جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بات نہیں کرتے. یہ وہ نبی تھے فطرت والے کے جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. تو اب یہ جتنے بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اتنے ہی عرب میں آئے. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عرب میں بھی نبی آئے. کہتے بس 2 نبی آئے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک سرکار دو عالم. لیکن چونکہ نبی کے معنی نہیں معلوم، نبوت کی تفصیل نہیں معلوم، اس لیے ماننے کو تیار نہیں. اور ایک نبوت کا سلسلہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی نبی خاموشی سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے محدود حلقے میں، اس لیے کہ انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ملتا. تو عرب میں ایسا ہی تھا کہ حضرت اسماعیل کے بعد اپنے خاندان، اپنے حدود میں، اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اسلام کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہ سب نبی تھے. وہ سب نبی تھے، یعنی اجداد پیغمبر سارے نبی تھے. جب ان کو لکھ لیں گے، نام ملا لیں گے، تب جا کے کہیں 24,000 کی تعداد بنے گی. 1,00,000 کی تو بات ہی نہ کیجیے. یہ سب خاموش نبی ہیں ابو طالب تک. تو جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں ایمان کی بحث نہیں کرتے. سمجھ گیا؟ یہ وہ نبی تھے فطرت والے، فطرت، فے تے رے تے فطرت، یعنی خاموش نبی کہ جو آنے والے بڑے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی نبوت اس تک پہنچا دینی ہے، اس کے لیے حالات سازگار کر لینے ہیں. مقصد کیا
کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے باپ دادا سارے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک سارے نبی تھے. ابو طالب بھی نبی ہیں, سب نبی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند. سید الانبیاء 600 سال کے بعد آئے, ان کے نزدیک سارے نبی ہیں اندر سے, خاموش نبی ہیں جی. ان کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا, مخصوص حلقے میں نبوت ان کی جاری تھی. اور جو غیر نبیوں کو نبی کہے 295 اے لگے گی. یہ اسلام کو بگاڑنا ہے. ایک ہے جعفر جتوئی سرگودے کا, وہ علی کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. وہ کہتا ہے علی اللہ کا بیٹا ہے. علی کی ماں دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ. بولنے کو بلا پڑ گیا, ذرا ہاتھ بلند ہو گیا, ہاتھ پہ خاص. اور سب آواز یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلے کہہ رہے ہیں, یہ ہزاروں کا مجمع ہے سب کے سامنے, اور سب داد دے رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہا 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 ہا, وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا, وہ کہتا ہا 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 ہا, وہ اللہ کا بیٹا بنا. اب یہ خود اللہ فرماتا ہے میرا کوئی اولاد نہیں. مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے علی. جب اللہ کا بیٹا کہا تو عیسائیوں والا عقیدہ ہو گیا ہے. اب اسلام کو بگاڑا, اسلام کا نام لے کر اسلام کو بگاڑا, مرزائیوں کی طرح. مرزائیوں نے اسلام کا نام لے کر اسلام بگاڑا تو مرتد کافر قرار پائے. یہ وہی کہہ رہے ہیں. لہذا مرزائیت والا حکم رکھیں گے اور ان کے ساتھ اسمبلی وغیرہ پھر وہی حال کریں. جی یہ صاحب کہہ رہے ہیں. اگلی پھر اس کی اور بکواسات ہیں. یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ مولا علی پر جھوٹ بولتے ہوئے, علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جعفر جتوئی کہہ رہا ہے, سرگودے کا. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں, آسمان بنانے والا میں علی ہوں, زمین بچھانے والا میں علی ہوں, چاند بنانے والا میں علی ہوں, سزا دینے والا میں علی ہوں. سر ہلانے والا زندہ باد ہے. سزا دینے والا میں علی ہوں, رزق دینے والا میں علی ہوں, نبی بھیجنے والا میں علی ہوں, کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں. یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا, اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, چپ کر کے زمین پہ بیٹھ. یہ میرے فضائل نہیں ہے, یہ میری نوکری ہے. فضائل سے آسمان بنانے والا میں علی ہوں, زمین بچھانے والا میں علی ہوں, چاند و سورج بنانے والا میں علی ہوں, چاند بنانے والا میں علی ہوں, رزق دینے والا میں علی ہوں, نبی بھیجنے والا میں علی ہوں. اب نبی بھیجنے والا میں علی ہوں, اس کا مطلب ہے رسول اکرم کا خدا علی ہو گیا. سے پہلے رسول اکرم پر ایمان لانے والا علی ہے, یہ کہتے ہیں. اور لانتی ہے, اس کا مطلب ہے سب سے پہلا امت ہی علی ہے. ادھر تو کہتے ہو نبی بھیجنے والا علی ہے. جب نبی بھیجنے والا علی تو علی تو خدا بن گیا. ایک طرف خدا کہتے ہو, ایک طرف امتی کہتے ہو, لاکھ لعنات ہے. اب پھر وہ ساری بحث پچھلی آئے گی کہ جب نبی پاک کا بھی خدا علی کو بناؤ گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اکرم کی راہبری علی نے کی. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا, اس کا مطلب ہے علی نے حضور کو ادب سکھایا. لعنت ہے ان لوگوں پر جو ان کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. پوچھو تو صحیح یہ کیا بھونک رہے ہیں.
بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب آپ کہو، جب کوئی کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ علی نبی کو بھیجنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے علی نبی پاک کا خدا ہے، کیونکہ نبیوں کو بھیجنا خدا کا کام ہے۔ جب نبی پاک کو علی نے بھیجا وہ خدا بن گئے، علی پاک رسول اکرم کے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا، تو اب رسول پاک کو ادب سکھانے والا ان کے مذہب کے مطابق علی بن گئے، علی نے ادب سکھایا۔ اب خود کہو علی رسول کو پڑھانے والا ہے کہ رسول نے علی کو پڑھایا؟ ان سے پوچھو۔ تو پھر جو ادب سکھا رہا ہے اور خدا ہے وہ تو افضل وہ تو پھر سب کچھ تو وہی ہوا۔ تو رسول، اس کا مطلب ہے یہ علی کے سامنے سید الانبیاء سے لے کر سب نبیوں کو بندہ سمجھتے ہیں، علی کا بندہ سمجھتے ہیں، اور بندہ ذلت کے ساتھ یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے۔ ایسے اس کا مطلب ہے علی کے سامنے رسول اکرم نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ جب علی خدا ہوا، بولتے نہیں، جب علی خدا بن گئے تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ رسول اکرم ان کی بندگی کرتے رہے، ان سے ادب سیکھتے رہے، وہ افضل ہوئے۔ تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ یہ مولا علی کو دوسرے نبیوں سے خالی افضل نہیں سمجھتے، سید الانبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور افضل بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ خود اس کو معبود سمجھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بندگی کرنے والا اور عابد سمجھتے ہیں، عبادت گزار۔ اور شرم نہیں آتی لانتی لوگوں کو جو ان کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب پھر وہ بحث بھی آئے گی کہ جب رسول کو بھیجنے والے علی ہیں اور خدا ہیں، تو رسول ایک طرف کہتے رہے اللہ کہ نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کمائی ہے، نہ اولاد ہے، اور دوسری طرف علی کو خدا مان رہے ہیں۔ اور اس کا علی کو خدا جب مان لیا تو علی کا تو مائی باپ ہے، علی کی اولاد ہے۔ پھر اچھا علی پاک پیشاب بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ پاخانہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے ان کا خدا پیشاب کرتا ہے، ان کا خدا پخانہ پھرتا ہے؟ بولو ایسے ہوا نا، کیونکہ مولا علی تو یہ کام کرتے تھے۔ پھر ان کا خدا ہم بستری بھی کرتا ہے۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو خدا منوانے پر لڑتے رہے یا اللہ کو خدا منوانے پر لڑتے رہے؟ لاکھ لعنت ہے تم پر، کچھ تو شرم کرو۔ پھر آگے کتابیں نازل کرنا والا میں علی ہوں، نعوذ باللہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یوم محشر میں عدل کی مسند پر بیٹھ کر میں تمہارے درمیان عدل کروں گا۔ اب ایک مکفر یعنی کفر کے فتوے لگانے والا شخص کوفے میں اس وقت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اے علی، یہ تو اللہ کے کام ہیں جو تو اپنے ساتھ لگا رہا ہے، پھر بتا تیرے فضائل کیا ہیں؟ تو مولا علی نے کہا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے بیٹھ جا زمین پر، یہ تو میری نوکری ہے، فضائل تو میرے اس سے اوپر ہیں۔ لو خدا بن بیٹھے، خدا بن بیٹھے، سید الانبیاء کا بھی خدا بن گئے، سب کچھ ہو گیا، ابھی نوکری ہے، فضائل اوپر ہیں۔
खुदा होने के बाद भी कुछ होता है भाई, वो बोलो ओए, खुदा के बाद भी कुछ है तो इनके मजहब में क्या होगा, खुदा से आगे भी कुछ है, इसका मतलब है इनके मजहब में। अब एक और चल रहा है, उसका हमें नाम पता मालूम नहीं हो रहा, लेकिन बुजुर्ग मालूम है। उस बुजुर्ग ने तो फिर सबको पीछे छोड़ दिया है ना। हाँ, अब उसकी बकवासात सुनिए, वो क्लिप चल रहा है, इनको मालूम होगा कि वो क्यों, कौन बुजुर्ग है इनका। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई मुसहरी नहीं है। मुसहरी तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक़ है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का पैदा करने वाला है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है। यानी इनके नजदीक अल्लाह रोटी बात खाता है और रिज़्क़ वही बात है ना। हाँ, पखाना भी अल्लाह करता है, इनके नजदीक सब कुछ करता है और वो सब कुछ अली देता है उसको। जी, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है, ये अल्लाह की मेराज बता रहा है। अल्लाह की मेराज ये है कि दरे सैयदा जल्ले शानहू, पता नहीं इनका कितने दर्जे का लानती मुजतहिद होगा कि जिसको जल्ला शानहू ये जुमला बोलना नहीं आता, बोल रहा है जल्ले शानहू। और फिर अजीब बात है कि बीबी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो जल्ला शानोहा होना चाहिए था, अगरचे जायज नहीं है इस्तेमाल करना, लेकिन चलो तुझे बकवास करनी भी थी तो जल्ला शानोहा कहना था, तू कह रहा है जल्ले शानहू। यानी दुनिया कायनात में कोई माई का लाल इस जुमले को सही नहीं कर सकता, लेकिन देखो मुजतहिद बनकर कैसे भौंक रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह की मेराज क्या है? दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू फेरता है। अल्लाह की दाढ़ी है और वो फिर नौज बिल्ला बीबी बतूल के दरवाजे पे अल्लाह रोजाना झाड़ू फेरता है। ये उसकी मेराज है, अल्लाह की मेराज ये है। लाख लानत है। सैयदुल अंबिया की मेराज अल्लाह की नेमतें देखना हो और अल्लाह की मेराज जो है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन के नज़दीक सैयदा के दर पे झाड़ू फेरना है। पता नहीं। अच्छा, अल्लाह की शान ये है, आगे बता रहा है, अल्लाह की शान ये है कि दरे सैयदा पर सजदा करे। लो, अल्लाह सजदा करे। कुरान सब इस्लाम मुसलमान दुनिया सारी यही मानती रही, सैयदुल अंबिया यही फरमाते रहे सजदा करो अल्लाह को। ये कह रहे हैं सजदा अल्लाह करता है। चलो, अल्लाह की सजदागाह क्या है? जनाब सैयदा की नालैन की मिट्टी। दर बतूल, लाख लानात है उन लोगों पर जो इस मजहब को मानते हैं। जनाब सैयदा की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये फिर आगे कहता है ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकर नहीं है, ये तौहीद के मुनकर नहीं है, अभी ये तौहीद है। क्योंकि जब खुदा वो हो गए और फिर अल्लाह जो है वो बंदा बन गया तो उसकी बंदगी और मेराज ये हुआ कि वो बीबी के दर पे झाड़ू फेरता है और सजदे करता है।
اور مٹی میں رہتا ہے، جوتے میں رہتا ہے اس کے بیوی پاک کے، تو بس توحید ہو گئی۔ اب ان کی توحید سمجھی؟ بولو، اب سمجھ آئی توحید ان کی کیا ہے؟ یہ وہ توحید ہے جو ہندوؤں کے شرک سے بدتر ہے، ابلیس کے شرک سے، کفر سے بدتر توحید ہے یہ۔ پھر آگے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی فلاں 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 فلاں۔ یہ چند ان کے مجتہدین ذاکرین کی بکواسات ہم نے جو عام کلپ چل رہے ہیں ان سے آپ کو سنائی ہیں۔ اب جس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، ڈاکٹر اشرف کا جو مدعی ہے جس کو مقدس کاظمی کہتے ہیں، اب اس سارے کفریات اور بکواسات پر اس کی تصدیق کی مہر لگتی ہے۔ جس سے ہر شخص اور کوٹ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ حقیقتاً واقعتاً خالی ہم نہیں بیان کر رہے، ان کے اپنوں کی زبان سے بھی یہ گستاخ توحید ہیں، گستاخ خدا ہیں، گستاخ انبیاء ہیں، گستاخ اہل بیت ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، گستاخ اہل بیت کیسے ہیں؟ انہوں نے علی کو خدا کہا، ایسے ہے بولتے نہیں؟ انہوں نے مولا علی کو خدا کہا۔ جب خدا کہا تو اس کا مطلب مولا علی خود کو کہتے تھے خدا کا بندہ، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مولا علی کو جھوٹا ثابت کیا۔ حسنین کریمین کو جھوٹا ثابت کیا، سید الانبیاء کو جھوٹا ثابت کیا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک خود کو بندہ کہتے تھے، یہ خدا تھے۔ تو جب جھوٹا ثابت کریں گے تو جھوٹا کہنا جو ہے یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا گستاخان اہل بیت ہیں یہ۔ اب وہ مقدس کاظمی جو ہے، وہ غیر مقدس کاظمی اپنے آپ کو جو مقدس کاظمی کہلواتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کلپ محفوظ ہے کہ آج الحمدللہ ہم عدالت میں بھی موجود تھے اور سارے اس سلسلے کو ہیئرنگ بھی ہوئی وہاں پہ۔ ایک انشاءاللہ بڑی ایک تکلیف دہ بات وہاں پہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ممبر پہ ذاکرین کو بٹھاتے ہیں اور وہ آپ ان لوگوں کے لیے، ہمارے مخالفین کے لیے، ناسمیوں کے لیے مواد دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں مواد؟ میں اس پہ ایک مکمل کلپ دوں گا کہ وہ لوگ یعنی کچھ ایسا ممبر پہ بول جاتے ہیں جو ہمیں عدالتوں میں شرمندگی جس میں اٹھانا پڑ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں بھی اس کو پیش کریں گے کہ یہ توحید کی توہین کیسے کرتے ہیں، رسالت کی توہین کیسے کرتے ہیں، اور بقول ان کے صحابہ کی کیسے توہین کرتے ہیں، اور اہل بیت بھی کہتے ہیں یہ اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے میں سب سے پہلے، اب محرم آ رہا ہے، بانیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو ممبر پہ لائیں جو ذمہ دارانہ بات کر سکیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس قدر یعنی غلیظ ترین اور گھٹیا ترین انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں۔ ہم اگر اس طرف سے اس کو ملعون اور کافر کہا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کہنے والے خود جو نا اسی زمرے میں آتے ہیں۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں یار؟ آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی غیر ذمہ دارانہ جملوں کی وجہ سے تباہی اور فنائی آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ صرف مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی۔ توسیع صاحب آپ سے مخاطب ہوں، تو اپنا آصف حلوی صاحب، کامران صاحب، جعفر جتوئی صاحب، غیور صاحب، صابر ہمارے کچھ اولاد کی طرح، بچے کی طرح، لیکن میں سب سے مخاطب علی حسنین صاحب، حسنین کاظمی صاحب۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے نا وہاں پہ بیٹھ کے، اپنا کمروں میں بیٹھ کے صرف سیاست کریں گے تو ہمیں یقیناً برا لگے گا۔ یہ بی بی کی بات کر کے رونے اور رلانے والوں، خدا کے لیے حقیقی اپنے من سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو؟
اب جو موجودہ آپ لوگوں کا کردار ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں وہ پوچھیں. صرف تنقید کرنا آتی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, جو یہ نہ کرے اس پہ لعنت. تم پہ لعنت نہیں ہے. آج میں کبھی نہ بولتا یہ بات. جب عدالت میں بات ہوئی کہ اپنا یہ انہوں نے نام لے لے کے, جن کے میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ جو ہے فلاں نے یہ توحید کی توہین کی, فلاں نے یہ توحید کی توہین کی, رسالت کی, فلاں نے یہ کی, فلاں نے یہ کی. اور جو توحید کا منکر ہے وہ بی بی کا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو توحید کو جو ہے وہ مائنس کر رہا ہو, جو رسالت کو مائنس کر رہا ہو, مجھے بتائیں وہ حق کے وکیل زہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف زبان کی حد تک, زبان کی حد تک. مجھے پتہ ہے اب میرے ساتھ ایک وہ اکثر جو بھی توحید کی بات کرے, رسالت کی بات کرے, جو اپنا مولا علی کی ولایت کی بات کرے, قرآن کی بات کرے, نماز کی بات کرے, اسے مقصر کہہ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے. بانیان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, آج اگر یزید اپنا اتنے سٹیج لگا لے اور وہ کہے میں تمہیں ڈالروں میں دینا چاہتا ہوں, یہ سارے ادھر چلے جائیں. یہ یزید کے ممبر پہ تمہیں نظر آئیں, اسٹیج پہ نظر آئیں, حسین کے ممبر پہ جب تک ان کو فیسیں مل رہی ہیں یہ رہیں گے. جب یزید کا ہو جائے گا نا کہ لو تمہیں ڈالروں میں ہم دیتے ہیں, کہ سب کے ساتھ ادھر شفٹ ہو جائے گا. جو تمہارا یہ حلیہ یا تیرا جو پریکٹیکل آپ لوگوں کا بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے شیعہ ہو. تمہارا کاروبار شیعہ ہے, تمہارا حقیقت میں جو ہے وہ دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کا کاروبار شیعہ ہے. میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالو. سن لو کسی کسی ذاکر سے کہا جی آپ, میں نے اشرف بیچارہ غریب تھا, اس نے کہا جی اشرا کروانا, بتائیں کیا لیں گے. اس نے فیس بتائی تو وہ سید غریب تھا, اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی فیس شمر نے حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لی ہوگی جتنی تو مجھ سے لے رہا ہے. شرم کریں, شرم کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو. جس انداز میں آپ چل رہے ہیں کیا یہی اپنا وہ سلسلہ محبت ہے؟ یہی رستہ ہے حسین علیہ السلام کا؟ میں کبھی بات نہ کرتا اگر وہ یہ بغیرت لعین ان کا وکیل یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جو ہے جی اپنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ توحید کے بھی منکر ہے. میں نے کہا ہم نہیں ہیں, یہ ہیں. اور تم اس بات پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے. جواب چاہیے مجھے. آصف الوی صاحب آپ کا کلپ آیا تھا, مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ قرآن کو تو ٹھیک کرے گا, کہ جس میں سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مجھے بتاؤ اس آیت کو تو ٹھیک کرے گا؟ تو بتائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ خدا کے لیے اس بات سے توبہ کرو تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. آپ بتاؤ کہ میں نے یہ غلط کہا تھا. اب اتنا کام کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی پوسٹ لگا دے گی یہ تو مقصر ہے جی, یہ جی مقدس کاظمی مقصر ہو گیا. کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے پتہ یہ سب کچھ ہونا ہے. اگر بی بی کے نام پہ اکٹھا ہونا مقصریت ہے, خدا کی قسم کہہ دے مجھے, لیکن میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو مقصرین کے ساتھ ہے, لعنت ہے اس شخص پہ جو عزاداری کے خلاف ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ جو عزاداری کے خلاف ہے, جو مقصرین ہیں. بس یہ. السلام علیکم وتوفیہ علیہ السلام. اور میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ کورٹ میں وہ کلپ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا, ورنہ فوراً ڈاکٹر کا مقدمہ خارج کر کے ان پر مقدمات بنا دیے جاتے کہ تم تو منہ سے کہہ رہے ہو, جب خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے گستاخ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, توحید کے بھی گستاخ ہے, رسالت کے بھی گستاخ ہے, تو منہ سے کہہ رہے ہو تو بس بات ختم ہو گئی. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. جب تو خود گواہی دے رہا ہے اپنے گستاخ ہونے کی, تو وہ گستاخ نہیں, گستاخ تو تم بن گئے. پرچے تھا اور مقدمات تم پہ ہونے چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں کورٹ تک یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک, اور ہم یہ کورٹ تک خبر پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو
जिन्होंने हमारे मजहब के जुज को गुस्ताखी कहा, हमारे जज्बात को मजरूह किया, हम इनकी वो गुस्ताखियां सुन चुके हैं और हमारे जिगर पारा पारा हैं कि जिन गुस्ताखियों को दुनिया का कोई काफिर भी नहीं सुन सकता, हम मुसलमान कैसे बर्दाश्त करें। दुनिया का कोई हिंदू और सिख बिठा दो, वो भी ये नहीं कह सकेगा। जो गुस्ताखियां ये हैं जो आपको सुना चुका हूं, वो भी कहते हैं रब्बुल अरबाब बड़ा अल्लाह है, ये छोटे खुदा है मुशरिक बुत हमारे। इन्होंने रब्बुल अरबाब अली को बना दिया और अल्लाह को कहा ये जलील होकर सजदे करता है जूते पर और अली के सैयदा के मट्टी पर। तो इन्होंने खुदा को जलील साबित किया और अल्लाह को जलील कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इनके मलऊन लोगों को और मलऊन मजहब के। ये देखो वो क्या कह रहा है, वो कलेब पूरा महफूज है, हम पूरी इबारत तो उसकी नहीं लिख सके, लेकिन जितना कुछ है उससे ये साफ साबित हो जाएगा कि वो अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि हमारे शिया गुस्ताख हैं। ये वो क्या कह रहा है अपनों को। ये जब पेशी हुई पहली और डॉक्टर के जो वकील थे उन्होंने इनको धमकी दी कि हम तुम्हारी गुस्ताखियां साबित करते हैं, ये क्लिप पे हमारे, तो ये डर गए और डर के वापस आकर अपनों को ये नसीहत कर रहे हैं और सरजरश कर रहा है, वो मुकद्दस सरजरश कर रहा है, डांट डपट कर रहा है, और तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तुम ऐसी बातें करते हो जिससे हमें कोर्ट के अंदर जिल्लत उठाना पड़ी है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है, शर्मिंदगी हुई है। वो क्या है, वो कह रहा है बड़ी तकलीफ दे बात है, जो मिंबरों पे ज़ाकिरीन को बिठाते हैं वो जुमले भी ऐसे बोलता है, आलिम होता तो जुमले बोलता ना, कोई जुमला उसका सीधा नहीं मुकद्दस काज़मी सरकार का, जी ईमान से कहता हूं कोई जुमला पूरा नहीं बोल सका वो लोग उन लोगों के लिए हमारे मुखालिफिन बिठाते हैं और वो लोग उन लोगों के लिए हमारे ये मुखालिफिन के लिए यानी मवाद देते हैं, यानी ये हमारे लोग जो अवाम है ये मिंबरों पर ज़ाकिरीन को बिठा देते हैं और ज़ाकिरीन हमारे मुखालिफिन लोगों को बड़ा मवाद देते हैं। वो लोग यानी इनके ज़ाकिरीन कुछ ऐसा मिंबरों पे बोल जाते हैं जिस पर हमें अदालतों में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, ये मुकद्दस काज़मी कह रहा है। और वो कहते हैं वो यानी फिर दूसरे मुखालिफिन डॉक्टर वाली जमात वाले कहते हैं कि हम असम्बलियों में पेश करेंगे तुम्हारी बातें और तुम्हारी तौहीनों को। क्या कह रहा है, कहता है उन्होंने वहाँ कोर्ट में कहा कि ये शिया जो हैं ये तौहीद की तौहीन करते हैं, कैसे करते हैं, हम साबित करते हैं, रिसालत की तौहीन कैसे करते हैं, हम सहाबा की तौहीन कैसे करते हैं, और कहते हैं कि अहले बैत की भी तौहीन करते हैं। आगे फिर सरजनश करता है, डांटता है, आपको पता नहीं कि किस कदर उन्होंने गलीज तरीन घटिया तरीन बातें की हैं। अब बात को समझना, एक तरफ पता नहीं ये जिन पर खुदा का कहर और लानत पड़ी हो ऐसे ही होता है, एक तरफ तो तुम ये खुद कह रहे हो क्या जाकरो तुम बेइख्तियार जबान चलाते हो और तौहीन करते हो खुदा की फर्क, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा बोल जाते हो, हमें जलील करवाते हो उधर। और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो जो थे कोर्ट में वकील उन्होंने गलीज तरीन जबान इस्तेमाल की हमारे खिलाफ, ये कहकर कि तुम तौहीद की तौहीन करते हो, रिसालत की तौहीन करते हो, सहाबा की तौहीन करते हो, अहले बैत की कैसे तौहीन करते हो। खुद तो मान रहे हो, अपनों को समझा रहे हो, और फिर वही बात जो वो कर रहे हैं, यानी जो उनकी तंबीह थी, उनकी तंबीह के बाद
تم نے آ کر اپنوں کو سمجھایا تو تمہارے تو وہ سمجھانے والے استاد بن گئے, تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. تم الٹا کہہ رہے ہو غلیظ ترین زبان استعمال کی. خیر ہے بوٹی میں مصروف تھے. نہ بوٹی تمہارے مجتہدین کی جان نہیں چھوڑتی, یہ سارے بوٹی سے بوٹے بنے ہیں. شرم کرو کچھ. اسی لیے چنگل اور میراثی سب تمہارے مذہب میں ہیں. اتنے مقدس لوگ, ہیرا منڈی تمہارے کھاتے کے اندر آتی ہے. اتنے پاکیزہ لوگ, اور یہ فلمی کنجر سب تمہارے کھاتے میں ہیں. اتنا ملعون بزرگ لوگ. یہ سلطان رہی تمہارے مذہب کا ولی ہے, جو کبھی جرنیل سنگھ ہوتا ہے اور کبھی تمہارا ولی ہوتا ہے. وہ بتاؤ, وکیلوں کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ بڑی غلیظ ترین زبان انہوں نے استعمال کی, اور پھر اپنوں کو کہتے ہو تم مکالا ملتے ہو. کیوں؟ اگر انہوں نے غلیظ ترین زبان استعمال کی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے الزامات غلط ہیں, تو پھر تمہارے صحیح ہوئے. ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کو کیوں کہتے ہو تم توحید کی توہین کرتے ہو, رسالت کی توہین کرتے ہو, فلان کرتے ہو. شرم کرو, ایسا نہ بولا کرو, شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے. اور تمہاری کیا زبان ہے؟ تمہارا حق بنتا ہے شکریہ ادا کرو وکیلوں کا کہ تمہیں کچھ ادب سکھایا. تم تو گستاخ ٹولا ہو, خود کہہ رہے ہو ہم گستاخ ہیں. تو اپنوں پر کیس کرواؤ, کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ سب گستاخیاں تم کرتے ہو. اپنوں پر کرواؤ, پھر ان پر کیوں کروا رکھا ہے؟ منہ سے خود کو گستاخ کہہ رہے ہو اور کیس دوسروں پر. وہ شرم کرو. ایمان سے کہتا ہوں اگر اسلام وہی ہے جو تمہارے پاس ہے تو پھر اس ایسے اسلام سے کفر بہتر ہے. یہ کفر سے بدتر اسلام ہے. اس کو اسلام کہو گے؟ اور آگے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے ذاکروں, اپنے تقریر کرنے والے مقررین سے کہتا ہے وہ آپ کی غیر ذمہ دارانہ جملوں کی وجہ سے تباہی فنائی پھر گئی ہے. تباہی فنائی پھر گئی ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسلام کی تباہی, خدا کی تباہی, معاذ اللہ, رسولوں کی تباہی, قرآن کی تباہی, اہل بیت کی تباہی, صحابہ کی اور خود تمہاری تباہی تمہارے مقررین کی وجہ سے ہوئی اور پرچہ دوسروں پر کرواتے ہو. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کوٹوں تک, حکومت تک یہ خبر پہنچنی ضروری ہے. یہ پہنچانے کے لیے ہی میں بیان کر رہا ہوں کہ حکومت والوں یہ نہ سمجھو سب بدھو بیٹھے ہیں. آگے پھر کہہ رہا ہے صرف مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں. اپنوں سے کہہ رہا ہے مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں, صرف آپ کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے پھر مشکلات جو ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے نہیں ہیں. تو جنہوں نے تمہیں مشکلات میں ڈال رکھا ہے, عذاب بنا رکھا ہے تمہارے لیے, اور انشاءاللہ لگتا یہ ہے کہ یہاں تو مشکلات پکی ہیں, اگلے جہان کی بھی پکی ہیں تمہارے لیے, اور وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہیں. جہنم دائمی تمہارا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ خود کہہ رہے ہو مشکلات آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں. چرب زبانی, داد لینے کے لیے, فیس بڑھانے کے لیے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے تم ایسا کرتے ہو. لو معلوم ہوا ان کے سارے جو ہیں وہ ریٹ بڑھانے والے, ریٹ فیس والے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں
ہے حسین کا ماتم کرنے والا، تمہیں شرم نہیں آتی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے؟ حسین پاک پیسے لینے کے لیے گئے تھے؟ تو پیسے کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ پیسے کے لیے سارا کام کرتے ہو، تم پیسے کے لیے کرتے ہو تو حسین کے لیے سینے پر ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارا ہاتھ ادھر مارنا پیسے کے لیے ہے۔ آ جا آ جا، زبان تیری ہے ہماری نہیں ہے، تو خود کہہ رہا ہے، ڈرامہ رچاتا ہے حسین کے لیے، میں اپنے سینے کو پیٹ رہا ہوں۔ نہیں، پیسہ ہے، پیسہ ہے، ریٹ ہے، فیس، اور آگے تو اس نے ناک کاٹ دی ہے سب شیعوں کی۔ کہتا ہے اگر یزید اپنا سٹیج ادھر لگا لے، ہائے 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 ہائے، واہ بھائی واہ بھائی واہ، آج اگر یزید اپنا سٹیج ادھر لگا لے اور وہ کہے میں تمہیں ڈالروں میں دینا چاہتا ہوں تو یہ سارے ادھر چلے جائیں، ہائے 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 ہائے، یہ سارے۔ میرے بھائی یہ کسی باہر کے بندے کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا ذمہ دار بندہ ہے، آخر جس کو ڈاکٹر کے مقابلے میں مدعی بنا کر اٹھایا گیا وہ کتنا بڑا بندہ ہوگا، کتنا با اعتماد شخصیت ہوگی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یزید ڈالر لے کر بیٹھ جائے تو سارے شیعہ ذاکر مجتہد مقررین علماء مشائخ کرام بزرگان دین یہ سارے کے سارے یزید کے قدموں میں جا کر گر جائیں گے اور کہیں گے تو حسین ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا، اور الحمدللہ ہم پہلے یہ کہتے ہیں یہ پیسے کا ہی مذہب ہے۔ اور سنو، میں تم پر ایک اعتراض کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ تم نے کہا، تم نے جو اللہ کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا، قرآن کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا، نبیوں کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا، اسلام کے ساتھ کیا ابھی بیان ہوا۔ جس طرح تم علی کو مانتے ہو، اگر علی اسی طرح معاذ اللہ اسی طرح کہتے تھے اور کرتے تھے تو بتاؤ یزید اگر علی کو اللہ نہیں مانتا تو برا کیوں ہے؟ پھر علی نہیں مانتا، علی کو نہیں مانتا یزید، فرض کرو علی کو یزید نہیں مانتا، کس طرح نہیں مانتا؟ جس طرح تم مانتے ہو، تو بتاؤ یزید برا بن سکتا ہے؟ یزید کا جرم پھر کیا ہے؟ یزید کہتا ہے میں تو علی کو بندہ مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا۔ تم کہتے ہو علی خدا منواتا تھا، ممبروں پر کھڑے ہو کر خدا منواتا تھا۔ اور بتاؤ یزید علی کو خدا ماننے والا نہیں ہے، پھر یزید مومن ہے یا تو مومن ہے؟ یزید کہتا ہے علی خدا کا بندہ ہے، تو کہتا ہے یہ خدا ہے۔ بتا یزید مومن بنے گا یا تو مومن بنے گا؟ پھر دوسری بات بتا حسین کا عقیدہ کس کے ساتھ ملے گا؟ حسین علی کو خدا سمجھتے تھے، پتا تو تھا یہ میرا باپ ہے، پاک حسین کو پتا تھا نا علی میرا باپ ہے کہ نہیں تھا؟ پتا تھا نا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ خدا کی اولاد نہیں ہوتی، باپ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ حسین نے جس طرح علی کو مانا تم نے اس طرح نہ مانا، تو اس کا مطلب ہے نہ تم حسین کے، نہ علی کے، نہ اہل بیت، نہ صحابہ، نہ تم کسی کے نہیں، تم صرف چھڑکنے کے ہو۔ اسی لیے تمہارے ہاتھ میں چمٹا رہتا ہے، اور اسی سے پتا چلا ان کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اصل میں لا الہ علی ہے، لا الہ الا علی ہے، الا اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں،
میں نے یہ سخت جملے جو استعمال کیے ہیں یہ ہر ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بولنے ضروری ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے صحابہ اور اس کے پاک دین قرآن کے لیے ایسی بکواسات جب سنتا ہے تو وہ تو مجبور ہے کہ اگر برا نہیں بولتا تو ایمان چلا جائے گا اس کا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں میں یہ بات پچ کرتا چلوں، اے مقدس، اے نامقدس، تو تو کہہ رہا ہے، تو سمجھا رہا ہے آج کے اپنے چھوٹے میاں صاحب کو. سوال یہ ہے کہ جو تیرے چھوٹے میاں کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے میاں ہیں، پہلے سب کہہ چکے ہیں. تو کہہ رہا ہے، یہ آصف الوی کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ تو جو قرآن کو غلط کہتا ہے بتا کون صحیح کرے گا قرآن کو. آصف الوی اپنے آصف الوی کو کہہ رہا ہے. یہ آصف الوی ان کا شیعہ ہے، اس نے کوئی قرآن کو غلط کہا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے بتا یہ آیت کریمہ جس کو تو غلط کہہ رہا ہے تو اس کو تو صحیح کرے گا، پھر کون صحیح کرے گا؟ اس کا مطلب ہے اب بتا قرآن کو آصف الوی غلط کہہ رہا ہے تو اس کی تو سرزنش کر رہا ہے. تو تیرے بڑے جو ہیں، پچھلی میں بے حوالے سارے بتا چکا ہوں، تیرے سارے بڑے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں قرآن غلط ہے. تو آصف الوی کو تو یہ سمجھا رہا ہے، پچھلوں کو کیا کرے گا؟ ہاں ان کی سرزنش کیسے ہوگی؟ چھتراول، اس کی تو چھتراول کر رہا ہے تو، ان کی کیسے ہوگی؟ بات نہیں سمجھے میری؟ اس کے بعد وہ ہماری مجبوری ہے، ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جب خدا رسول کو گالیاں ایسی بدترین نکالی جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے، اے میرے محبوب میں نے لوگوں کو پیدا کیا اور یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. یا اللہ کریم کیسے گالیاں دیتے ہیں؟ فرمایا میری اولاد نہیں ہے، یہ میری اولاد بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا بنانا کہنا کسی کو یہ سب گالیاں دینا ہے. انہوں نے علی کو بیٹا کہا، کہہ رہا ہے نا، تو خدا کو گالیاں دے رہا ہے. جو خدا کو گالیاں دے رہا ہے اس خبیث پر لعنت ہم نہ کرے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اس کے اقوال پر، اس کے مذہب پر، اس کی ذات پر لعنت بھیجنی یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. لیکن سنو، ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، مجھے جو خبر پہنچی کہ پاکستان میں شیعہ سنی کی آگ جلائی جا رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ تمہاری طرف سے جلائی جا رہی ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے بے لگام ہیں اور یہ بے لگامی کے ساتھ سرعام بول رہے ہیں، تو تم نے ہمارے مذہب کی بات کو گستاخی بنا کر پرچہ کٹوایا. تو اس کا تو پھر صاف مطلب یہ نکلا کہ تم اللہ رسول کو چٹی سفید گالیاں ملک میں دلوانا چاہتے ہو. تو پھر دیکھ لو تم خود ذمہ دار ہوگے، ورنہ ڈاکٹر اشرف کو باہر نکالو اس وجہ سے، اس پر اور پرچے بناؤ، ہمارے مذہب کی بات کا پرچہ نہ بناؤ. خطا کی نسبت کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا. اس کی اہل بیت کی طرف نسبت کرنا کوئی گستاخی نہیں، گناہ کی نسبت کرنا گستاخی ہے. خطا کی نسبت گستاخی نہیں ہے. ذلت اور لغزش اور جن چیزوں کو میں نے رسالے میں ثابت کیا ہے وہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، اور
تمہارے کو لڑکیوں کو لڑکوں کو ایسے مسئلے ہوں ڈاکٹر کے ساتھ وہ پرچے کراؤ، کو قتل و غارت کے فرد ہوں وہ پرچے کراؤ، تمہارے ساتھ بغاوت کرتا ہو وہ پرچے کراؤ۔ ہمارے مذہب کی بات کو تم نے جب توہین قرار دیا اور پرچہ بنایا، اس کا مطلب ہے تم نے جانبداری کی، جبکہ جمہوری حکومت مذہبی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہے۔ تم کوئی جواز نہیں رکھتے آئین کے تحت کہ کسی کے مذہب کو جرم قرار دو، چاہے لاکھ دوسرا کہتا رہے۔ تمہیں اتنا شعور تمیز نہیں کہ وہابی ہر مذہب والا، بلکہ وہابی کی کیا تخصیص ہے، ہر مذہب والا دوسرے کو گستاخ کہتا ہے، دوسرے کے مذہب کو گستاخ ہی کہتا ہے۔ وہابی شیعوں کو، شیعہ وہابیوں کو، بریلوی وہ ان کو، وہ ان کو، ہر مذہب والا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو دوسرے مذہب کو وہ چھوڑا ہوا ہے اس نے۔ تو اگر یہی دیکھنا ہے کہ فلاں مذہب والا شخص فلاں کو گستاخ کہتا ہے، پھر سب پر پرچے بناؤ، وہابیوں کو اندر کرو، شیعوں کو اندر کرو، بریلویوں کو اندر کرو۔ تمہیں اتنا بھی تمیز نہیں ہے؟ چل پڑے تو ملک چلانے کے لیے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس کیس کو خارج کرو، ورنہ ان سب کو ہمارے سامنے لاؤ، تم عدالت بناؤ، ہم بیٹھتے ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں۔ ان کے بقول ہم ثابت کر چکے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ ہم کر چکے ہیں۔ یہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے مقررین گستاخ ہیں، توحید کے بھی گستاخ ہیں، رسالت کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ جب یہ مان چکے ہیں، پرچے ان پر کیوں نہیں دیتے؟ یہ جتنی دفعات بنی ہوئی ہیں سب ان پر لگتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے حکومت والوں، تمہیں پتہ ہے میں تم سے آئین زیادہ جانتا ہوں اور قانون زیادہ جانتا ہوں۔ اگر میرے سامنے تم آؤ گے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں، تم اپنے آئین کے خلاف چل رہے ہو۔ خدا را ملک میں جذبات بھڑکانے والی بات مت کرو۔ یہ تم جذبات کو آگ لگا رہے ہو، جان بوجھ کر آگ لگا رہے ہو۔ اور ہم پھر بھی امن پسند لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں لڑائی فساد کی اجازت نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے مذہب میں۔ باقی سب لڑائی اور فساد والے ہیں۔ ہمارا مذہب امن والا ہے تو ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ تمہارا قانون جس طرح کا ہے، یہودی نظام، ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس نظام کے مطابق اس کو خارج کرو اور ان پر مقدمات درج کرو۔ مقدس کاظمی سمیت ان سب بزرگوں کو اندر بٹھا دو، اور ان کی جتنی کتابیں جن کے اندر قرآن کی توہین ہے، اہل بیت صحابہ کے متعلق بکواسات ہیں، جبکہ تم خود اب نیا قانون بھی بنا چکے ہو کہ 4 خلیفوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور علیہ السلام وغیرہ حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ کہنا ہے، اور انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ تمہارے قانون سے بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ جب بغاوت کیے ہوئے ہیں تو ان پر بغاوت کے کیس بناؤ۔ توہینوں کے کیس الگ بنتے ہیں، بغاوت کے کیس الگ بنتے ہیں۔ اتنا بے لگام مت کرو۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کرونا کے دنوں میں تم نے این کے جلوس نکلوائے اپنی نگرانی میں۔ یاد رکھو یہ ستیلی ماں والا جو تمہارا رویہ ہے، یہ بہت غلط نتائج دے گا۔ یہاں کوئی ایسا کام مت کرنے دو اور مت کرو کہ جس سے ملک میں فسادات کھڑے ہوں۔ ہم پہلے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے آنے والے خطرات ٹل جائیں، آنے والے خطرات ٹل جائیں۔ اگر کوئی مائی کلال شیعوں میں سے، حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے دی جائے، توڑ پیش کرے۔
جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں ان کو, اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکتا. اور آخر میں سنی عوام کو خبردار کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کا حال خود معلوم کر لو جو ایسے گستاخوں سے داد لے رہے ہیں, امداد لے رہے ہیں, ایسوں کے ساتھ شامل ہو کر پھر اس مسئلے کو گستاخی قرار دے رہے ہیں, تو سمجھو یہ کیا ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو بغل میں لے جو گٹر سے نکل رہا ہو اور ناسوں میں ناک میں اس کے ایک ایک چھٹانک ٹٹی پڑی ہوئی ہو, منہ میں سر سے لے کر پاؤں تک سب گندی غلاظت میں ملوث ہو, اس کو بغل میں لے کر کہے ارے فلاں کا خیال رکھو, اس کے کپڑوں میں پسینے کی بو بہت ہے. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. کوئی پنڈی وال ہے, کوئی کھوتے وال ہے, کوئی کہاں کا وال ہے, کوئی کہاں کا وال ہے. میں ان والوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو ایسے گستاخوں کے ساتھ ہو کہ جن کی گستاخی کے آگے گستاخی ممکن ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف پسینے کی بدبو آتی ہے تمہیں, اور پسینے کی بدبو سے دور رہنے کے لوگوں کو ترس دیتے ہو. بچو ایسے لوگوں سے, یہ نیم رافضی ہیں. اللہ جل شانہ ہم مسلمانوں کو اپنے دین اسلام اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.